Welcome to lecture number 24 of course on Business, Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹیٹسٹکس کے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کی. کچھ گراف ٹائپس ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی. کئی باتیں ہوئیں، ڈفرینٹ ماڈیولس جن میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کور کریں گے ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اس لیکچر میں آپ کو میں ایک تو 3 ٹائپس آف میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی آف ڈیٹا، جس کو کہا جاتا ہے میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی، اس کے بارے میں بتاؤں گا. مین کیا ہوتا ہے، میڈین کیا ہوتا ہے، موڈ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا پہ بات جاری رکھیں گے، چونکہ بڑا ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے، اور دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ریپرزنٹیشنز کیسے کی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشنز جو بڑا وائڈلی استعمال ہوں گی ان کو کیسے ڈیولپ کرنا. تو آئیے سلائیڈز پہ چلتے ہیں. جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا، اس لیکچر میں ایک تو اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن پہ ڈسکشن جاری رہے گی، دوسرا میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی پارٹ 1، یعنی یہ ٹاپکس جو ہیں، یہ دونوں ٹاپکس، ان کا پہلا حصہ ہم آج کور کر رہے ہیں اور ان کا دوسرا حصہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے. آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں آپ سے بات کروں. پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لائن گرافس پہ بات کی تھی، اور ایک اسٹوڈنٹ کی ایج کا لائن گراف ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ ایج کس طرح سے، ہائٹ کس طرح سے ایج کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. اب آپ کو میں ان دا نیکسٹ سلائیڈس اور لائن ٹائپس، لائن گراف دکھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کئی قسم گراف ڈیولپ ہوں گے اور اکثر ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ڈفرینٹ پرابلمس کی اسٹڈی یا پریزنٹیشن اس قسم کے لائن گرافس کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کازز آف ڈیتھ کے 2 لائن گرافس بنائے گئے ہیں. پھر 2 کیٹیگریز ہیں، میلز اینڈ فیمیلز. تو اس سلائیڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لائن گراف ہے جو کینسر کی بیماری شو کر رہا ہے کہ وہ ریزلٹس ان پرسنٹ یہاں پہ اس گراف پہ دکھائے جا رہے ہیں. میلز اور فیمیلز کی کاز آف ڈیتھ اسٹڈی کی گئی کہ کینسر سے کس طرح سے ہوئی، اور پرسنٹیج یہاں دی ہوئی ہے، اور 2 لائن گراف بنائے گئے ہیں. پھر رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں ایک دوسرا لائن گراف ہے جس میں ہارٹ ڈیزیز انڈیکیٹ کی گئی ہے کہ پرسنٹ آف ہارٹ ڈیزیز بٹوین میلز اینڈ فیمیلز کیسے. تو ان دونوں گرافس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ہوگا کہ میلز کی پرسنٹیج فیمیلز کے مقابلے میں ان بوتھ کیسز میں زیادہ ہے، یعنی کینسر بھی زیادہ ہو رہا ہے اور ہارٹ ڈیزیز بھی زیادہ ہو رہی ہے. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس قسم کے گرافس اگر بنائے جائیں تو کافی سگنیفیکنٹ باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ کس ٹائپ کا فنومینا ہو رہا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کون سی اکرنسز ہیں. لائن گرافس کو اس طرح سے بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر، 4 شہروں کے ٹیمپریچرز کا ڈیٹا شو کیا جا رہا ہے، اور وائی ایکسس پہ ٹیمپریچر ان سینٹی گریڈ، ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور ایکس ایکسس پہ منتھس
دکھائے گئے ہیں جس میں جے فار جنوری، ایف فار فیبروری، تو اس طرح سے رائٹ اپ ٹو دسمبر ڈفرینٹ مہینے شو کیے جا رہے ہیں. اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں گرافس، لائن گرافس ایک ہی شیٹ پہ بنائے گئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان 4 شہروں کی جو ٹیمپریچر کنڈیشنز ہیں ان میں منتھ بائی منتھ کیا ویریشن ہو رہی ہے، اور ان گراف سے کچھ باتیں ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں. آئیے ان پہ بات کریں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرن ہے جو آپ کو کلیئر یہاں ہو رہا ہے کہ ان لائن گراف سے 2-3 بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ٹیمپریچر کی ایک ویریشن ہے، منتھلی ویریشن، جو بڑی سملر ہے ان آل دیز 4 سٹیز. ایک تو یہ بات آپ کو نظر آ رہی ہے. اسی ٹائپ کا کرو نظر آ رہا ہے کہ ٹیمپریچر کہاں پہ کم ہوتا ہے، کن مہینوں میں ٹیمپریچر سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی، لائن گرافس نے فوراً کلیئر کر دیا. دوسرا پوائنٹ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیٹیولی ٹیمپریچر کنڈیشنز بٹوین دیز سٹیز کیا ہے. پھر منتھ ٹو منتھ ویریشن فار ایچ سٹی بھی لائن گراف سے کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اگر یہی ڈیٹا ہم نارمل شکل میں دیکھتے تو یہ کنکلوژن ڈرا کرنے مشکل ہو جاتے. تو لائن گرافس جو بڑی آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں، پوائنٹس پلاٹ کریں، پھر ان کو آپس میں ملا دیں، اسٹریٹ لائنز ڈرا کریں. اور یہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں بڑی آسانی سے یہ گرافس بن سکتے ہیں. تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. یہاں پہ میں آپ کو مین ایکسپلین کرنے لگا ہوں کہ مین کیا ہے. مین ویلیو یہ ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایوریج کو مین بھی کہا جاتا ہے، اور دا موسٹ کامن ایوریج از دا مین. یعنی ڈفرینٹ ٹائپس آف مینس جو کہ ہوتے ہیں، ایوریجز ہوتی ہیں، تو ان میں یہ سب سے کامن جو ڈیفائن کی جاتی ہے اس کو مین کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر اگزامپل دی گئی ہے کہ مین کو استعمال کیا جاتا ہے مثلا مارکس، اسٹوڈنٹس کے نمبروں کا اگر انالیسز آپ نے کرنا ہو، یا سکورز کی بات ہو جیسے اسپورٹس میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کو ورک آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی نمبرس ہیں ان کو ایڈ کر لیں، اور جتنی ٹائمز آپ ایڈ کر رہے ہیں ان پہ ڈیوائڈ کر دیں. مثلا یہ اگزامپل آپ دیکھیے کہ کچھ مارکس یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کے مارکس شو کیے جا رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک سبجیکٹ میں 58 مارکس لیے، دوسرے میں 69، تیسرے میں 73، 67، 76. تو اس طرح سے آپ کے پاس رائٹ اپ ٹو 74 یہ 8 سبجیکٹس کے مارکس ہیں. تو اس کا طریقہ آپ نے سم اس کا کیا، یعنی آپ نے ایڈ کیا ان سب ویلیوز کو، تو سم 596 کے برابر ہوا، اور پھر مین 596 ڈیوائڈیڈ بائی 8 کر کے تو 74.5 آنسر آ گیا. اب یہاں پہ ایک کوشچن بھی کی جا رہی ہے کہ مین ویلیو ایکسٹریم ویلیوز سے بڑی افیکٹ ہوتی ہے، یعنی اس پہ ایکسٹریم ویلیو کا بہت اثر ہو جاتا ہے. اس پہ ذرا بات کی جائے چونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب آپ اس قسم کے ڈیٹے سے ڈیل کر رہے ہوں، مثلا انہی مارکس میں اگر ایک مارکس ہوتے 5 کی فگر ہوتی لیٹ سے، اور اس کو آپ یعنی 5 آؤٹ آف 100 تو بڑی ایکسٹریم ویلیو ہے. نارملی ایک اسٹوڈنٹ جو 60 سے اوپر نمبر لے رہا ہے تو ایک ویلیو نظر آ جاتی ہے 5 نمبر. تو اگر آپ یہ ایوریج نکال لیں، 5 نمبر کو بھی شامل کر لیں اور اوور آل ایوریج نکال لیں، تو اس سے بڑا رزلٹ غلط ہو جائے گا. یعنی وہ ایسی ویلیو نکل آئے گی کہ آپ اس کو ریپرزینٹیو
ویلیو نہیں کہہ سکیں گے. سملرلی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک گاؤں میں آپ جا کے سروے کرنے جا رہے ہیں, وہاں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں آپ کی آمدنی کیا ہے. کوئی کہتا ہے 5,000, کوئی کہتا ہے 6,000, کوئی کہتا ہے 8,000. چودھری صاحب سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے 3 لڑکے مڈل ایسٹ میں ہیں تو میری آمدنی مہینے کی 3 لاکھ روپے ہے. تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ نے سیمپل سروے کیا ہوا ہے اور آپ نے سے 20 لوگوں سے پوچھا جن کی ایوریج آمدنی 5-6 ہزار ہے, تو ایک اکیلے شخص کی آمدنی 3 لاکھ ہے, تو ایوریج کہاں جائے گی؟ تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب ایوریجز نکالی جائیں تو ایکسٹریم ویلیو کو علیحدہ کر دیا جائے, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو آئیے آگے چلیں. ایک اور میجر فار سینٹرل ٹینڈنسی میڈین کہلاتا ہے, اور اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے کہ میڈین از دا مڈل ویلیو when the data are arranged in order. اس کے آگے دیکھیے, the median is easier to find than the mean, and unlike the mean, it is not affected by values that are unusually high or low. پھر ڈیفینیشن یہاں بتائی جا رہی ہے کہ the median is the middle score or the mean of the two middle scores when the scores are placed in order. تو یہ میں let me explain this point now کہ پہلی بات کہ میڈین, عام بندہ تو یہی شاید نہ سمجھے کہ یہ میڈین کی کیا ضرورت ہے, یہ کیا مین جب ہے تو میڈین کیا کرنا ہے. تو میڈین اسینشلی اس طرح سے ہے کہ یہ آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے. مثلاً آپ پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں اور آپ 10 پراپرٹی ڈیلر سے جا کے پوچھتے ہیں کہ 1 کنال کے پلاٹ کی ویلیو کیا ہے, تو کئی آپ کو وہ ریٹس بتاتے ہیں. تو ان کو اگر آپ آرگنائز کریں, مثلاً پہلی اگزامپل میں لیٹ سے 11 ہیں, پھر 10 کی اگزامپل لیتے ہیں, تو 11 کو آپ نے ارینج کیا ان آرڈر, تو درمیان میں جو ویلیو آئی, جو 6th ویلیو, وہ سینٹر میں آ گئی, یعنی اس کی لیفٹ سائڈ پہ 5 ویلیوز اور رائٹ سائڈ پہ 5 ویلیوز. تو یہ ویلیو جو مڈل میں ہے, لیٹ سے کہ وہ اگر 5 لاکھ روپیہ تھی, تو 5 لاکھ کو ہم کہیں گے کہ یہ میڈین ہے, یہ ریٹ میڈین ہے. یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ اگرچہ اس سے کم بھی ریٹس ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں, لیکن یہ تقریباً مڈل ویلیو یہی ہے. یعنی چانس بہت ہے کہ اس قسم کا ریٹ مجھے مل جائے. یہاں پہ جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ مین تو ہوتا ہے ایگزیکٹلی جو مرضی ویلیوز ہوں ان کو آپ نے ورک آؤٹ کر کے ایگزیکٹ ویلیو آپ نے ایک نکال لی, جو ضروری نہیں کہ ریئلٹی ہو. یعنی اٹ گیوز یو این آئیڈیا کہ اوور آل ایوریج یہ ہے. مگر جب آپ میڈین کی بات کر رہے ہیں تو میڈین جو نارمل ٹرانزیکشنز اکثر ہوتے ہیں جہاں سے آئیڈیا لینا ہوتا ہے کہ پرائس لیول کیا ہے, تو وہاں پہ میڈین بڑا ایک کامن میجر سمجھا جاتا ہے, اور یہ جو سب سے درمیان میں ویلیو ہوتی ہے اس کو لیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات کہ وہ تو 11 پہلے تو 11 ویلیوز تھیں اور آپ نے 5 ایک سائڈ پہ 5 دوسری سائڈ پہ, اور درمیان والی ویلیو کو آپ نے ایز میڈین لے لیا. اب اگر 10 ویلیوز ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ درمیان والی ویلیو کیا ہوئی؟ یعنی 5 ایک سائڈ پہ 5 دوسری سائڈ پہ, درمیان والی تو ویلیو ہے ہی کوئی نہیں. تو اٹ مینس کہ ایسی صورتحال میں درمیان میں 2 ویلیوز ہوں گی. ان ادر ورڈس فرسٹ 5 میں جو آخری ویلیو ہے وہ آپ لیں گے, اور نیکسٹ 5 کی جو فرسٹ ویلیو وہ آپ لیں گے. یعنی مڈل کی 2 ویلیوز لے کے ان کی ایوریج نکالی جاتی ہے اور اس کو میڈین کہا جاتا ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. ایک اور میجر جو بڑا کامن ہے وہ کیا ہے کہ سیٹ آف دا موسٹ کامن اسکور ان اے سیٹ آف اسکورس از کالڈ دا موڈ.
یعنی یہاں پہ اسکور ایز این ایگزامپل دیا گیا ہے صرف سمجھانے کے لیے. یہ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے. مارکس بھی ہم کہہ سکتے تھے دا موسٹ کامن مارکس ان اے سیٹ آف مارکس از کالڈ دا موڈ. یہ بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سب سے کامن کون سی ویلیو ہے. اور دیر میں بی مور دین ون موڈ اور نو موڈ ایٹ آل، یعنی یہ بھی ایک خاص بات سمجھنی ضروری ہے. اب یہاں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دی گئی ہے موڈ. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ویلیو جو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہے یہ 1 ہے. تو ان ادر ورڈس موڈ اس کیس میں 1 ہے. اب موڈ کی کیا سگنیفیکینس ہوئی، اس پہ بھی بات کریں ذرا. کہ موڈ کی بائی ڈیفینیشن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جس کی اکرنس ہے وہ موڈ ہے. یہ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں بھی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں اور بزنس ایک پیج ہوتا ہے اس پہ شیئرز کی ویلیوز لکھی ہوتی ہیں. بعض اخباروں میں ٹرانزیکشنز بھی دیے ہوتے ہیں کہ اس پرائس پہ اتنے شیئر بکے، اس پہ اتنے بکے اینڈ سو فورتھ. اب ان پرائسز کو دیکھ کے تو پتہ لگتا ہے کہ لوئسٹ پرائس آپ دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایز این ایگزامپل لوئسٹ واز 100 اور ہائیسٹ واز 150. تو اس سے آپ کو شاید یہ اندازہ ہو کہ بہت ویریشن یہ تو ہوئی، اور آپ سوچیں کہ میں شیئر 100 روپے پہ خریدوں گا. تو آپ جب نیکسٹ ڈے کوشش کر رہے ہیں کہ 100 پہ میں خرید لوں تو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ تو 100 پہ تو ہے کوئی نہیں. تو بعد میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل میں کچھ ویلیوز تھیں جو لو ہوئی تھیں، لیکن جو زیادہ پرچیزز ہوئیں یا سیلز ہوئیں وہ تو 140 پہ ہوئی which was only 10 rupees less than 150. تو اس فنامنے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ویلیو کیا ہے، یہاں پہ یہ کانسیپٹ جو ہے موڈ کا یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں موڈ کہا جاتا ہے. کہ موڈ کیا تھا کہ شیئر پرائسز کا آج کی فلانی کمپنی کی شیئر پرائسز کا موڈ کیا ہے. اگر ہم یہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کمپنی کے شیئر سب سے زیادہ کس پرائس پہ بکے، دیٹ از کالڈ دا موڈ. تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو 3 میئرس اور بھی میئر سینٹرل ٹینڈنسی کے ہیں، لیکن 3 جو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج وہ یہ 3 تھے. یہ بہت کامنلی یوزڈ، ویری ایزی، اور ان کا آپ نے دیکھا مینولی کیسے کیلکولیشنز ہوتی ہیں. انہی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے مائکروسافٹ ایکسل میں فنکشنز موجود ہیں جو میں پارٹلی آپ کو ایک شروع کے لیکچر میں دکھا چکا ہوں، اور جس کو ہم اگلے لیکچر میں جس کی ایگزامپلس ہم دیکھیں گے کہ ان فنکشنز کو استعمال کر کے مین، میڈین اور موڈ کس طرح سے نکالا جاتا ہے. یہاں میں ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہ سمپل کیلکولیشن جو میں نے آپ کو دکھائی، اٹ از آل دا کیلکولیشنز آر ناٹ ایز سمپل. جب یہ آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں اور رینجز میں آپ کو ویلیوز آ رہی ہوں تو یہی سمپل کیلکولیشن تھوڑی سی اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. مگر وہ فنکشن جو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا مائکروسافٹ ایکسل کے استعمال آپ کو دکھاؤں گا، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایون دا موسٹ کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز آف مین، میڈین اینڈ موڈ کین بی ڈن یوزنگ مائکروسافٹ ایکسل. تو اس ایکسپلینیشن کے ساتھ ناؤ لیٹ us گیٹ آن with اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ونس اگین. چونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ڈیٹے کو ہم نے وی ول کنٹینیو ڈسکسنگ دس ٹاپک. تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. اس پہ اب دیکھ رہے ہیں کہ آرگنائزنگ ڈیٹا، یعنی اب ٹاپک یہ ہے کہ ڈیٹا تو ہمارے پاس آ گیا لیکن آرگنائز کیسے کریں.
اور پلیز نوٹ کہ پہلا پوائنٹ ہے آرگنائزنگ نومیریکل ڈیٹا. تو اس کو کیسے آرگنائز کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا شکلیں ہیں؟ ایک تو ہے آرڈرڈ ارے کی شکل میں اس کو کیا جا سکتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ اسٹیم لیف ڈسپلے کیا جا سکتا ہے. تو آئیے یہاں پہ اس کو ذرا ڈسکس کر لیں کہ ان میں فرق کیا ہے، آرڈرڈ ارے اور اسٹیم لیف ڈسپلے. آرڈرڈ ارے تو یہ ہوئی کہ جو ہم نے ابھی اگزامپل دیکھی تھی جس میں موڈ آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ پوائنٹس پہ 1 کی ویلیو لکھی ہوئی تھی. اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ سب سے، جب آپ موڈ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ سب سے کامن ویلیو کون سی ہے؟ اور خاص طور پہ اگر ڈیٹا سیٹ بڑا ہو، ویلیوز کی تعداد زیادہ ہو تو مینولی کیلکولیٹ کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو کیسے کیا جائے؟ اگر مینولی کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹے کو آپ سینسیبلی، سیکوینشلی ارے کی شکل میں آرگنائز کر دیتے ہیں اسینڈنگ آرڈر میں. اسینڈنگ کا مطلب ہے کہ اگر سب سے چھوٹی ویلیو 1 ہے تو پھر 1 لکھیں گے، پھر اگلی جو 1 ہے وہ وہاں آ جائے گی. آپ اس کو جب سارٹ کریں گے اس ڈیٹے کو تو وہ 1 پہلے، پھر 1 سے بڑی ویلیو، پھر اس سے بڑی، اگر سے 2 ہے تو 2 آ جائے گا، سارے 2s آ جائیں گے. اگر 3 ہے 3 آ جائے گا. اگر ڈیسیمل میں ویلیوز ہیں تو اس طرح سے آ جائیں گی. تو اس شکل میں جب ڈیٹا آرگنائز ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ارے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ارے کی شکل میں آرڈر کر لیا. اور یہ اسینڈنگ آرڈر میں چونکہ ہو گیا تو ہم بڑے آرام سے موڈ کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو پہلا طریقہ تھا ارے والا. اب دوسرا طریقہ کہ یہ اسٹیم لیف کیا ہے، یہ میں آپ کو فردر سلائڈز پہ دکھا رہا ہوں کہ اس میں اسی طرح سے ہے کہ ایز اف ایک ٹری ہم بنا رہے ہیں اور اس کے ڈفرینٹ لیوز ہیں اور اس کے وہ لیوز کو اس طرح سے آرگنائز کر دیا جاتا ہے کہ مثلاً وہ فگرز جو 1 کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، مثلاً 11، تو اس میں اسٹیم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز 1 اور لیف کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز 1. اگر 12 ہے تو 1 از اسٹیم اینڈ 2 از لیف. تو اس طرح سے جب ڈیٹے کو آرگنائز کر دیا جاتا ہے اسٹیم اور لیف، یہ ٹری کی شکل بن جاتی ہے. تو اس ایسی ارینجمنٹ میں بھی فوراً آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کون سی ویلیوز ہیں جو ریکر ہو رہی ہیں، جو بار بار نظر آ رہی ہیں، وہ ایک جگہ پہ آ جاتی ہیں. تو اس سے ڈیٹا کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. تو یہ دوسرا طریقہ تھا. یہ 2 طریقے ہوئے، ارے اور اسٹیم لیف ریپرزنٹیشن. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چل کے دیکھیں اور کیا ہے. جو اگلا ٹاپک یہاں اگلی بات ہو رہی ہے کہ ٹیبولیٹنگ اینڈ گرافنگ نومیریکل ڈیٹا. اور پھر وہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے یہ کیا جاتا ہے. اور اس میں ایک تو ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس. فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس کی مختلف شکلیں دکھایا جا رہا ہے کہ 3 طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں: ٹیبلز، ہسٹوگرامز، پھر پالیگونز. یہ تو تھا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، جس کو ریلیٹیو یا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن یا ریلیٹیو فریکوینسی اگر آپ پرسنٹ میں اس کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر کمیولیٹیو ڈسٹریبیوشنز، جس میں 2 قسم کی ریپرزنٹیشنز دکھائی جا رہی ہیں کہ یا تو ٹیبلز بنا سکتے ہیں یا اوجائیو ایک ریپرزنٹیشن کا طریقہ ہے. اس کو فردر ہم سلائیڈ پہ دیکھیں گے. تو یہ طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ ڈیٹے کو کس طرح سے آرگنائز کیا جا سکتا ہے. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھیں. پہلی بات کہ اب ڈیٹا آرگنائز کرنا ہے تو ٹیبولیٹنگ اینڈ گرافنگ یونیویریٹ کیٹیگوریکل ڈیٹا. یہاں پہ 2 ٹرمز ہیں. لیٹ می ایکسپلین دیز 2 ٹرمز. ایک تو یونیویریٹ ہے. یونیویریٹ کیا ہے؟ ویریبل سے یہ آیا ہے کہ اگر ایک ویریبل کی بات ہو تو یونیویریٹ کہتے ہیں. جیسے وہ اگزامپل تھی کہ اسٹوڈنٹ کی ہائٹ، اٹ واز اے یونیویریٹ ریپرزنٹیشن. تو یہ تو ایک طریقہ ہوا. یہ ایک ٹرم ہم نے یہاں پہ اسٹڈی کی. دوسری ٹرم ہے کیٹیگوریکل ڈیٹا. کیٹیگوریکل اس وجہ سے
کہ کیٹیگریز جب ڈیٹے میں کیٹیگریز ڈیفائن کی جاتی ہیں تو اس ڈیٹے کو کیٹیگوریکل ڈیٹا کہا جاتا ہے. اگزامپل، ڈفرینٹ سٹیز آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں، آپ کے پاس ڈیٹا ہے، روز میں آپ لکھ رہے ہیں سٹی 1، سٹی 2، سٹی 3، یا ریجنز آپ لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ریجن اے، ریجن بی، ہاٹ اینڈ کولڈ، یعنی ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا جب آپ کلاسیفائی کر رہے ہیں، کیٹیگرائز کر رہے ہیں، تو اس کلاسیفیکیشن کو کیٹیگوریکل ڈیٹا کہا جاتا ہے. تو آئیے سلائیڈ پہ چل کے دیکھیں نیکسٹ کیا ہے. اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ ٹیبولیٹنگ اینڈ گرافنگ یونیویریٹ کیٹیگوریکل ڈیٹا، کہ اس قسم کے ڈیٹے کو جو یونیویریٹ ہے اور کیٹیگوریکل ہے، اس کو کیسے ٹیبولیٹ کرنا ہے، گراف کیسے بنانے ہیں. تو اس کے مختلف طریقے یہاں بتائے ہیں جو فردر ہم بعد میں دیکھیں گے. کہ سمری ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں، پھر بار اور پائی چارٹس آپ بنا سکتے ہیں، پھر پریٹو ڈائیگرامز آپ بنا سکتے ہیں، یہ بھی ہم اس کی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. یونیویریٹ کے بعد پھر نیکسٹ ہے ٹیبولیٹنگ اینڈ گرافنگ بائی ویریٹ کیٹیگوریکل ڈیٹا. بائی ویریٹ بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایک سے زیادہ جب آپ ویریبلس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو بائی ویریٹ، بائی اسپیشلی فار 2 ویریبلس کیٹیگوریکل ڈیٹا. اس کے پھر آپ ٹیبلس، کانٹینجنسی ٹیبلس بنائے جاتے ہیں. ٹیبلس کا نام ہے کانٹینجنسی ٹیبلس، اس کی ایگزامپل بھی ہم دیکھیں گے. اور سائڈ بائی سائڈ بار چارٹس بنائے جاتے ہیں. پھر ایک خاص بات جو پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے کہ گرافیکل ایکسیلنس اینڈ کامن ایررز ان پریزنٹنگ ڈیٹا، یعنی یہ امپورٹنٹ دو بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں، ان پہ ذرا بات ہو جائے. کہ ایک تو بات ہو رہی ہے گرافیکل ایکسیلنس، یعنی آپ جب گراف بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے کس طرح سے کوشش کرنی ہے کہ میرا ڈیٹا، میرا گراف اتنا ٹاپ کوالٹی اور اتنا اچھا بن جائے، دیکھنے میں اتنا پریزنٹیبل ہو کہ جو ریڈر ہے اس کو فوراً بات کی سمجھ آ جائے. گرافیکل ایکسیلنس یعنی یو ڈونٹ وانٹ اے پور گراف، یو وانٹ دا بیسٹ پاسبل گراف. اور یہ آبویسلی آج کل کے دور میں یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ساتھ ہی بن سکتا ہے. اور مائکروسافٹ ایکسل از ون ٹول فار یو. یہاں پہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ گرافس کے لیے اور بھی کئی قسم کے ٹولز اویلیبل ہیں، سافٹ ویئر، فری سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہے. تو اس کو بھی آپ میں سجیسٹ کروں گا ایکسپلور کریں کہ گرافس کیسے بنائے جا سکتے ہیں. دوسری جو بات اہم یہاں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے کہ ڈیٹے میں ایررز یعنی غلطیاں اگر اسمگلنگ ہو جاتی ہیں تو ان کو کیسے ہم نے ایکسکلوڈ کرنا ہے کہ ڈیٹا ہیز ٹو بی کلینڈ اپ. ڈیٹے کو ریپرزینٹ کرنے سے پہلے آپ نے ڈیٹے کو کلین کرنا ہے، یعنی ایررز نکالنی ہیں. ان ایررز کو ڈھونڈنے کے کئی طریقے ہیں اور ان کو مثلا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹے کو پہلے ریپرزینٹ کر کے ویژولی انسپیکٹ کیا جاتا ہے گرافیکل شکل میں. مثلا اسکیٹر ڈائیگرامز بنائی جا سکتی ہیں تاکہ نظر آ جائے کہ یہ ایکسٹریم ویلیو غلطی سے یہ کہاں سے ویلیو آ گئی. اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہی اگزامپل کہ انکم از 300,000 تو اصل میں آپ نے ویلیو لکھی تھی 30,000 تو غلطی سے لکھی گئی 300,000. تو کیسے یہ پتہ لگے گا؟ تو اس کے بھی ایرر ڈیٹیکشن کے کئی طریقے ہیں اور اس کا وہ ایکسٹریم ویلیوز کا ایک ڈھونڈنے کا ایک طریقہ ہے. یہ بعد میں ہم ڈیورنگ دا کورس ایٹ سم پوائنٹ ویل ڈسکس اٹ کہ یہ کیسے ہم نے ان کو ریموو کرنا ہے، کیسے ان کو ڈھونڈنا ہے. کہ ایک تو ہے ایکسٹریم ویلیو، پلیز نوٹ دس پوائنٹ کہ ایک تو ایکسٹریم ویلیو کہ چودھری صاحب کی انکم 3 لاکھ تھی، یہ تو ایکسٹریم ویلیو ہوئی، لیکن یہ ایرر تو نہیں. اگر آپ 3 لاکھ انٹر کرتے ہیں یہ تو کریکٹ ہے.
تو اٹ مینس کہ دس از این ایکسٹریم ویلیو, ناٹ این ایرر. سو دین واٹ از دی ایرر؟ ایرر یہ ہے کہ جو 3 لاکھ ہے آپ اس کو 30,000 انٹر کر دیں, یا 3,000 ہے تو اس کو 300 انٹر کر دیں. یہ ڈیٹا انٹری پروسیجرز میں سیف گارڈز رکھنے پڑتے ہیں, اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹا جب آپ انٹر کر لیں تو اس کو ری انٹر کریں. یعنی کئی ادارے ایز اے روٹین ڈیٹے کو ٹوائس انٹر کرتے ہیں تاکہ دوبارہ جب انٹر ہو تو اس طرح سے وہ ڈیٹا چیک ہو جائے کہ واقعی وہ ڈیٹا میں نے ٹھیک انٹر کیا. تو ایرر ڈیٹیکشن ان ڈیٹا انٹری بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے. تو آئیے آگے چلیں. یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ نومیریکل ڈیٹا اگزامپل پھر دی جا رہی ہے, اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو میں بات کر رہا تھا نومیریکل ڈیٹا آپ کو ایک ان آرڈرڈ اسٹریم آف ڈیٹا دی جا رہی ہے. ان آرڈرڈ کیا ہے کہ 41 پھر 24 آ گیا, پھر 32 پھر 26 پھر 27 پھر 27 پھر 30 پھر 24 پھر 38 پھر 21. تو آئیے اس کو ذرا ڈسکس کریں. اس قسم کا ڈیٹا جو بالکل جس میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسے ہی ویلیو وداؤٹ اینی سیکوینس, وداؤٹ اینی ریلیونس, اسکیٹرڈ قسم کی فگرز, کیا ان سے نتیجہ ڈرا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کو ان آرڈرڈ ڈیٹا کہا جائے گا. اٹس ناٹ, یو کین ٹریٹ اٹ ایز این ارے, بٹ it's not an ordered array. It is an unordered array. یعنی اس میں کوئی سیکوینس ہے ہی نہیں, پراپرلی آرگنائز کیا ہی نہیں گیا. تو ایسے ڈیٹے کو آپ کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ لیٹس گو بیک ٹو دا سلائڈ. اس میں آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ آرڈرڈ ارے. آرڈرڈ ارے اب کیا ہوئی کہ اب آپ نے سیکوینشلی ڈیٹا جو ہے اس کو آرگنائز کر دیا کہ 21 کے بعد آ رہے 24 پھر 24 پھر 26 پھر 27 پھر 27 اینڈ پہ 41. تو کیا آپ نے کہ آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں اس ارے کو آرگنائز کر دیا, یعنی آرڈر کر دیا. اب یہ ڈیٹا اس شکل میں آ گیا کہ آپ اس کو اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے کی شکل میں لا سکتے ہیں. اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے یہاں دکھایا جا رہا ہے اسی ڈیٹے کا. اور پہلی رو میں یہ جو فگر آپ کو نظر آ رہی ہے ان دا فرسٹ رو, اس کو آرگنائز کیسے ہم کر رہے ہیں کہ پہلی فگر لے رہے ہیں 21, تو اس میں اسٹیم ہم ٹریٹ کر رہے ہیں 2 اور 1 کو ایز لیف لے رہے ہیں, رائٹ سائڈ پہ 1 لکھا. پھر 24 2 تو لکھا ہی ہوا ہے, اب 4 لکھا. پھر 26 اس طرح سے آپ چل رہے ہیں. جتنی بھی 2s کی 20s کی ویلیو تھیں جس میں لاسٹ 27 ہے, اس کو آپ نے آرگنائز کر لیا اس شکل میں. پھر جو 30s والی ویلیوز تھیں مثلا 30 تو اس کا اسٹیم 3 اور پھر لیف 0. پھر 32 ہے تو اسٹیم 3 اور لیف 2. اسی طرح جو آخری ویلیو تھی اس میں اسٹیم 4 اور لیف 1. تو اس طرح سے آپ نے اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے ڈیولپ کر لیا. آئیے اس کو ڈسکس کریں. اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے آپ نے دیکھا کہ یہ کائنڈ آف ٹری بن گیا کہ جتنے بھی ویلیوز ہیں, اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اگر یہ 11 to 19 ہے ایز این ایگزامپل, تو یہ سب ایک ٹائپ کی ویلیوز ہیں. ان میں 1 از کامن, اس کو لیفٹ سائڈ پہ آپ لے آئے, اور جو دوسرا ڈیجٹ ہے مثلا 11 کا 1 لیف ہو گیا, 19 کا 9 لیف ہو گیا, 17 کا 7 لیف ہو گیا. پھر آپ کے پاس لیٹ سے 20 to 29 ہے تو 2 کی فگر سب سے شروع میں ہے, تو 2 کو آپ نے ایز اے اسٹیم لینا ہے. یعنی جتنی بھی فگرس ہیں ڈیجٹس ہوں ان کو لیفٹ والا جو ڈیجٹ ہے اس کو ایز اسٹیم لے کے
پھر اسی رینج میں جو ویلیوز ہیں ان کو ایز لیف ٹریٹ کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ کا ڈیٹا آرگنائز ہو جاتا ہے اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے, اور اس سے فردر ایویلویشن اور اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں. اب نومیریکل ڈیٹا ہم نے ڈسکس کیا کہ آرڈرڈ ارے تو ایسے ہوگی, اور آرڈرڈ ارے میں اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو دوسری بات ہو رہی ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس کی ڈیولپ ہوتی ہیں, اور اس سے کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن ڈیولپ ہوتی ہے. پھر ان کی فردر ریپرزنٹیشن جو ہے ٹیبولر یا گرافیکل شکل میں, جس میں ٹیبلز بنائے جا سکتے ہیں یا ہسٹوگرامز یا پولیگونز یا اوجائیوز. تو یہ ڈفرینٹ ریپرزنٹیشنس ہیں ڈیٹے کی کہ نومیریکل ڈیٹے کو اس طرح سے ہم آرگنائز کر سکتے ہیں. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. اس میں ڈیٹا فردر اس کو ہائی لائٹ یہاں پہ کیا گیا, جو لیفٹ سائڈ والا جو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کافی تفصیل سے, اور یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے ڈیٹا ان را فارم کیا تھا ایز کلیکٹڈ, پھر ڈیٹا آرڈرڈ فرام اسمالسٹ ٹو لارجسٹ. پھر یہاں پہ وہ دکھایا گیا آپ کو, بلکہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے, یہ 26 کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ 2 ایز اسٹیم کیسے آیا, اور 6 پہ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ 6 ایز لیف کیسے آیا. آپ نوٹ کریں کہ جب آپ اس شکل میں ڈیٹے کو پڑھیں گے, لیفٹ سائڈ پہ 2 اور رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے 1, تو اس کا مطلب ہے 21. پھر اگلا 4 لکھا ہوا ہے اٹ مینس 24, پھر 4 لکھا ہوا ہے اٹ مینس 24, پھر نیکسٹ لکھا ہوا ہے 6 اٹ مینس 26. اب اس ویلیو کو آپ دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ 4 ریپیٹ ہو رہے ہیں, اور سملرلی 7 بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں. یعنی آپ کے پاس یہ 2 ویلیوز, جب موڈ کی بات ہوگی تو پتہ لگے گا کہ یہ 2 ویلیوز اس کیس میں کامنلی اپیئر ہو رہی ہیں. تو اس سلائڈ پہ آپ کو دکھایا گیا کہ یہ کس طرح سے اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے میں ڈیٹے کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, وہی سلائڈ ہے. اب آپ کو یہاں پہ وہ ٹپکل گرافس دکھائے جا رہے ہیں, خاص طور پہ ہسٹوگرام کی شکل کیا ہوتی ہے, وہ جائیو کا جو گراف ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں, یہ آپ کو صرف فردر کلیریفائی کرنے کے لیے یہ سلائڈ دکھائی جا رہی ہے. اب آئیے ڈسکس کریں کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیسے بنتی ہے, فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیا ہے. لیٹ می فرسٹ ایکسپلین کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے کیا. فریکوینسی ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے, ویلیوز ہیں, تو آپ کو انٹرسٹ ہے کہ یہ ویلیوز کس رینج میں فال کر رہی ہیں. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایک کلاس ہے, اس میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ڈفرینٹ نمبر لیے ہیں, مارکس حاصل کیے ہیں. تو آپ کو انٹرسٹ ہے کہ پتہ لگے کہ مختلف رینجز میں, وچ مینس کہ پاس مارکس اگر 50% ہیں تو آپ کو انٹرسٹ ہوگی کہ 50 to 60 کا کیا رینج ہے, کتنے پرسنٹ کتنے اسٹوڈنٹس نے اس رینج میں نمبر لیے ہیں. پھر 61 to 70 میں کتنے تھے, 71 to 80 میں کتنے تھے, اینڈ سو فورتھ. یعنی جو بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ڈفرینٹ بریکٹس میں, ڈفرینٹ بلاکس میں کتنی ویلیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں. جب انکم کی بات ہوتی ہے, مثلا اکثر ٹیبولیشنز آف انکم آپ سرویز کر رہے ہیں, سینسس کیا گیا ہے, تو آپ کو انٹرسٹ ہے کہ ڈفرینٹ انکم رینجز میں کیسے کتنے لوگ فال کر رہے ہیں. اور پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ دیز انٹرولز, یہ رینجز جس کو ہم کہہ رہے ہیں, کہ ان کو جب آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ان کے بلاکس بنا لیتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کلاس انٹرولز ہیں. یعنی یہ کلاسز اور پھر ان کے یہ انٹرولز ہیں, اور ان انٹرولز میں
کتنی ویلیوز فال کر رہی ہیں، وہ نمبر کہ اتنے لوگ اس بریکٹ میں آ رہے ہیں، اس نمبر کو فریکوینسی کہا جاتا ہے. یعنی بیسکلی نمبر، سو مینی پیپل، سو مینی اسٹوڈنٹس، یہ فریکوینسی ہوئی. اب اس فریکوینسی کو فردر آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو جب آپ ٹوٹل نمبر پہ ڈیوائڈ کر کے 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ریلیٹو فریکوینسی ہے. اور جب آپ کمیولیٹیولی اس پرابلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ریلیٹو فریکوینسیز کو شروع سے ایڈ کرتے جاتے ہیں اور 100% پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس کو کمیولیٹو فریکوینسی کہا جاتا ہے. تو آئیے دیکھیں کہ یہ سٹیپس کیا ہیں، کس طرح سے یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ڈیولپ ہوتی ہیں. آئیے سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہاں آپ نے کیا کیا کہ جو ڈیٹا تھا اس کو آپ نے آرگنائز کیا، اور یہاں میں نے آپ کے لیے دو فگرز کو مارک کیا ہے. ایک تھی 12 اور دوسری ہے 58. اور یہ کیسے میں نے مارک کیا، لیٹ می ایکسپلین. کہ جب انالیسس شروع کیا جاتا ہے تو اس میں پہلی ہماری انٹرسٹ یہ ہوتی ہے کہ منیمم ویلیو کیا ہے، تو منیمم کو ڈھونڈا جاتا ہے. ہمارے اس کیس میں منیمم واز 12. پھر میکسیمم ڈھونڈی جاتی ہیں تو میکسیمم واز 58. یہ آپ نے یہ دو ویلیوز ڈھونڈنی ہوتی ہیں، چونکہ میکسیمم اور منیمم کا جو ڈفرنس ہوتا ہے اس کو رینج کہا جاتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا اس رینج میں ہے. یعنی 12 to 58 دیٹ از دا رینج فار دیز ویلیوز. کہ یہ آپ کے پاس دو ایکسٹریم لمٹس آ گئیں، ان لمٹس کو آپ نے ایز اے رینج استعمال کرنا ہے. اس رینج میں پھر آپ اپنی ڈفرینٹ کلاسز یعنی ڈفرینٹ بریکٹس بنا سکتے ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں کہ ہم نے یہاں نوٹ کریں کہ رینج کو فائنڈ رینج اگلا اسٹیپ ہے. تو رینج ہم نے کیسے ڈھونڈا کہ 58 سے 12 کو مائنس کیا تو 46 آ گیا. تو آپ کی ویلیوز اس رینج میں ہیں، یعنی اسٹارٹنگ وتھ 12. دیکھیں دوسرا طریقہ کہ 12 سے شروع کر رہے ہیں تو 46 اگر آپ ایڈ کرتے ہیں اس میں تو 58 کی ویلیو آ جاتی ہے. تو یہ دو ایکسٹریم ویلیوز آپ کے پاس آ گئیں اور آپ نے رینج ڈٹرمن کر لیا. اب نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ سلیکٹ نمبر آف کلاسز. اس پہ بات کرنی ضروری ہے. کلاسز کیا ہیں کہ میں اس رینج کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کروں، ہاؤ مینی بلاکس. مثلا یہاں 46 آ گیا تو کیا میں 10 حصوں میں ڈیوائڈ کروں؟ 10 میں ڈیوائڈ کرتا ہوں تو ایک میں کیا آ جائے گا، 10 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 4.6. تو یہ تو کوئی اچھی ڈوین نہیں ہے. اس کو میں راؤنڈ آف اگر کروں تو 5 بنتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 12 یعنی 10 ڈفرینٹ بریکٹس اور پھر آپ 10 میں 5 ایڈ، 12 میں 5 ایڈ کر رہے ہیں، پھر 5 ایڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے 10 ڈفرینٹ بریکٹس آپ کے پاس آ گئے. مگر یہاں ایک خاص بات ہے کہ جب نمبر آف ریڈنگز یا آبزرویشنز کم ہے، جو اس کیس میں اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اگر آپ اتنی لارج نمبر آف کلاسز ڈٹرمن کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کئی کلاسز میں 0 ویلیوز آ رہی ہیں. تو اس قسم کی ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا بڑی ہی عجیب نظر آئے گی، اور یہ جو بھی اس ڈیٹے کو دیکھے گا وہ سوچے گا کہ اس ڈیٹے کا کیا مقصد ہے کہ صرف جس میں زیروز ویلیوز ہی دی گئی ہیں. تو جنرلی اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کلاسز پہ کام کریں، ڈیسائیڈ کریں، تو کم سے کم 5 کلاسز لیں، یعنی 5 کلاسز ایز اے منیمم، اور میکسیمم 15 کلاسز. اور یہ 15 بھی اس وقت لینی ہے جب ڈیٹا اتنا لارج والیوم میں ہے، سے پورے پروونس کا ڈیٹا، سینسس پاپولیشن، لارج ویریشن، لارج نمبر آف ویلیوز. تو وہاں تو سوچا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیٹا اس قسم کا ہم نمبر آف کلاسز لیں، لیکن عام طور پہ 15 سے زیادہ یہ نہیں لیا جاتا. 15 از دا میکسیمم. اینڈ لیٹ می گیو یو گڈ ایڈوائس.
اسٹارٹ وتھ 5, جو بھی سوال حل کریں پریکٹیکل پرابلم 5 کلاسز کو آپ وہاں سے شروع کریں. اینڈ دین یو سی اپنا ڈیٹا آرگنائز کر کے اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آخری بریکٹ میں بہت ساری ویلیوز آ گئیں تو آپ کو ڈیٹا خود فریکوینسی بتائے گی کہ آئی شوڈ ایکسٹینڈ مائی نمبر آف کلاسز, مے بی آئی شوڈ ہیو اندر 2-3. کتنی کلاسز ہونی چاہیے, 5, 7, 10, یہ ڈیٹے کا نمبر ڈٹرمن کرے گا. اور یہ ایز وی گو along ان دس کورس کوئی نہ کوئی اگزامپل ہمارے سامنے آ جائے گی. آئی ول ایکسپلین ٹو یو, بٹ لیٹ دس بی اے پیس آف ایڈوائس ایٹ دس مومنٹ کہ اسٹارٹ وتھ 5 کلاسز اینڈ دین سی واٹ یور ایکچوئل ریکوائرمنٹ از. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. یہاں آپ دیکھیں کہ کمپیوٹ کلاس انٹرول یعنی اس کو وڈتھ کہا جا رہا ہے. ایگزامپل کے لیے آپ کو 10 کلاس انٹرولس ہم لے رہے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ اگر 10 میں نے کلاسز لیں تو کیا میرا وڈتھ کیا ہوئی, کلاس انٹرول کی وڈتھ کیا ہوئی. یعنی ٹرم پلیز نوٹ کلاس انٹرول اور پھر اس کی وڈتھ. تو 46 کو 10 پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, 4.6 آ رہا ہے, اس کو راؤنڈ آف کر رہے ہیں. تو آپ کا جو وڈتھ ہے, آپ کی وڈتھ اس کیس میں 5 ہو گئی. اب آپ نے ڈٹرمن کلاس باؤنڈریز یعنی لمٹس اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا لینی. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دم بجائے اس کے کہ 15, 10 اور پھر 15 ہوتا اور پھر 20 اور 25, تو یہاں پہ جو ویلیوز نظر آ رہی ہیں وہ آ گئی 10, 20, 30, 40, 50. تو یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہو گیا ایک دم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ کہ شروع میں سوچا تھا کہ میں تھیوریٹیکل کیلکولیشن 10 آپ نے کلاسز ڈٹرمن کی تھیں اور 4.5 اور پھر دین when you actually worked out you discovered کہ یہ تو کوئی اتنا اچھا میرا سلیکشن نہیں رہا, کہ یہ تو ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس ڈیٹے کو ان کلاسز کو ریڈیوس کر کے 5 پہ لایا گیا. اور کیوں لایا گیا کہ جب آپ نے دیکھا کہ 10 اور 20 کے درمیان انٹرول زیادہ بہتر رہے گا, 10 کا انٹرول زیادہ یوزفل رہے گا, اور میں اگر 5 کلاسز بناؤں تو میرا ڈیٹا زیادہ سینسیبلی 5 کلاسز میں سارٹ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اگرچہ آپ نے تھیوریٹیکل کیلکولیشن کچھ اور کی تھی, نمبر جو تھا وہ لارجر نمبر آف کلاسز لیا, بٹ یو ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں یہ 5 پہ زیادہ بہتر رہے گا. تو آئیے اب دیکھیں کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا. نیکسٹ کیا ہے کہ کلاس مڈ پوائنٹس ورک آؤٹ کریں. کلاس مڈ پوائنٹس یعنی 10 اور 20 کے درمیان 15, 25, 35, 45, 55. اور نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ کاؤنٹ آبزرویشنس اینڈ اسائن ٹو کلاسز. اس پہ بھی تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے کہ آل آف اے سڈن مڈ پوائنٹ کا ذکر آ گیا. مڈ پوائنٹ کیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہوئی کہ ہم نے جب سارے وہ رینجز ساری کلاس انٹرول ڈیسائیڈ کر لیے 10, 20, تو پھر وائی دس مڈ پوائنٹ, اس کی کیا ضرورت ہے. تو لیٹ می ایکسپلین ٹو یو کہ بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہسٹوگرامز جو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے, جب اس قسم کی ریپرزنٹیشن کی جاتی ہے تو اس کی فردر پروسیسنگ میں مڈ پوائنٹس کا استعمال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ مڈ پوائنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. اگرچہ آپ نے یہ بیسک آپ کی جو کلاس باؤنڈریز تھیں, کلاس لمٹس تھیں, وہ تو 5 کلاس انٹرولز پہ بھی ڈیسائیڈ ہوئیں, لیکن مڈ پوائنٹ اس وجہ سے ورک آؤٹ کیے گئے. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. آئیے اب اس سلائیڈ کو ڈسکس کریں. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس اور ڈیٹا ان آرڈرڈ ارے. سب سے پہلے یہ ارے آپ کو دکھائی جا رہی ہے, یہ وہی ہے جو پچھلی سلائیڈ پہ ہم نے دیکھی تھی. اور وہ جو کلاس انٹرولز ہم نے ڈیسائیڈ کیے 10 to 20, پھر 20 to 30, 30 to 40,
تو پلیز نوٹ کہ ہیڈنگ از کلاس اور پھر ساتھ کلیئرٹی کے لیے لکھا گیا ہے کہ 10 سے یہ شروع ہو رہا ہے یہ کلاس انٹرول، اور آلدو کہ 10-20 لکھا جا رہا ہے لیکن اٹ از انڈرسٹوڈ کہ یہ 20 سے کم ویلیو ہے، یعنی بلو 20، اور اس کا نارمل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 0.5 بوتھ ویز گنا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ 19.5 کی ویلیو کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پہلا جو کراس انٹرول ہے وہ اپ ٹو 19.5 ہے۔ اب دوسرے کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں فریکوینسی، تو یہ کرنٹ جو تھی یہ 3 ویلیوز آپ دیکھیں کہ 10 اور 20 کے درمیان اگر آپ اس ارے کو دیکھیں تو فریکوینسی میں نظر آ رہا ہے کہ 3 ویلیوز ہیں، تو وہ 3 ویلیوز کون سی ہیں؟ 12، پھر 13 اور 17، یعنی آپ نے آرڈرڈ ارے کی ہوئی ہے تو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے یہاں پہ۔ نیکسٹ آپ نوٹ کریں کہ نیکسٹ لائن میں یعنی بٹوین 20 اینڈ 30 یعنی بلو 30 6 ویلیوز ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ 21، 24، پھر 24، پھر 26، پھر 27، پھر 27، یعنی یہ 6 ویلیوز آ گئیں۔ سملرلی آپ دیکھیں گے کہ دوسری ویلیوز بلو 40 بٹ مور دین 30 5 ہیں، بلو 50 بٹ مور دین 40 4 ہیں، اور لاسٹ لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 ہیں۔ اب ٹوٹل فریکوینسی، ٹوٹل نمبر از 20، تو اس کی ریلیٹو فریکوینسی نکالی گئی ہے۔ ریلیٹو فریکوینسی یہاں پلیز نوٹ یہ پرسنٹ میں نہیں شو کی جا رہی، یہ ریلیٹو فریکوینسی ان فریکشن شو کی جا رہی ہے، یعنی ریلیٹو فریکوینسی یو کین ہیو ان فریکشنز آلسو۔ تو آپ 20 کو 1 ٹریٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے مثلا پہلی ویلیو جو ہے کہ 3 کو 20 پہ ڈیوائڈ کیا تو 0.15 ویلیو آ گئی، تو اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر تو ویلیو 0.15 آ گئی، سلائڈ پہ 0.15 شو کی گئی ہے۔ اس کو جب 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو پرسنٹ کی ویلیو آ جائے گی which is also relative frequency but in percent۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بائی finding values in different class intervals we could determine frequency، پھر relative frequency، پھر اس سے ہم نے percent frequency بھی نکال لی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ نے دیکھا، یہ پہلا آپ کا انکاؤنٹر ود فریکوینسی، ریلیٹو فریکوینسی، اور آپ نے دیکھا یہ کتنا آسان میتھڈ تھا، کس طرح سے ہم نے یہ آسانی سے اس کو سمجھ بھی لیا، ورک آؤٹ بھی کر لیا۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سیم کویسچن ہاؤ وی ڈو ان مائکروسافٹ ایکسل، پھر ایوریجز، وہ جو مین میڈین موڈ میں نے آپ کو دکھایا اس کے فنکشن کس طرح سے ہم کریں گے، پھر اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا، اس کی فردر کیا پروسیسنگ کس طرح سے ہونی ہے، جو باتیں ابھی ہم ڈسکس نہیں کر سکے اگلے لیکچر میں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ تو اس لیکچر کو میں اس پوائنٹ پہ کلوز کر رہا ہوں۔ اگلے لیکچر میں وی ول کنٹینیو ود مور انٹرسٹنگ ٹاپکس ان اسٹیٹسٹکس۔ اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کتنا دلچسپ ہے اسٹیٹسٹکس کا سبجیکٹ، اور کس طرح سے وہی ڈیٹا جو بالکل بے جان ہے اس میں کیسے جان آ جاتی ہے۔ محنت کرتے رہیے، مائکروسافٹ ایکسل کو کنسلٹ کریں، اس میں جا کے فنکشن اسٹڈی کریں، اسٹیٹسٹیکل ماڈیول کو دیکھیں کیا ہے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔